اتنا آئے گا دل مزید چاہے گا، کبھی بھی پیٹ بھرے گا نہیں۔ جتنا آ گیا، اگر ہمارے پاس موٹر سائیکل آ گیا تو خواہش ہوگی کہ کار آ جائے، کار آ گئی، پیجیرو آ جائے، وہ آ گئی، بی ایم ڈبلیو آ جائے، بی ایم ڈبلیو آ گئی، اب ایروپلین آ جائے، ایروپلین آ گئے تو پھر اوپر مزید وہ راکٹ چاہے گا۔ کبھی بھی جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، جتنا بھی آ جائے مزید دل آگے کرتا جائے گا، بزنس بڑھاتے جائیں، اچھا اتنا بزنس نہیں، مزید ہونا چاہیے، نہیں اتنا ہے مزید ہونا چاہیے، وہ نفس کی ساری خواہشات ہیں۔ کبھی بھی انسان کو صبر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے پالا ہی صرف نفس کو ہوتا ہے۔ جب روح کو پالتے ہیں، وہ روح کا جو غذا اور خوراک ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ ہے تلاوت قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو دلوں کا سکون ہے، جو دلوں کا چین ہے، جو دلوں کا اطمینان ہے، وہ ہم نے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اگر وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے اور نماز ادا کرتا رہتا ہے، اور جب نماز ادا کرے تو ہمارے دل اور روح بھی نماز میں ہو، یہ نہیں کہ کھڑے نماز میں ہو اور نماز میں بھی گنتی چل رہی ہو کہ آج ہم نے کہاں کہاں جانا ہے، کہاں سے پیسے لینے ہیں اور کس کو ٹھگنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ نہیں، نماز میں ہو تو پھر دل بھی نماز میں ہو، خیال بھی نماز میں ہو، کس کے سامنے کھڑے ہیں یہ بھی خیال ہو۔ اب یہاں پر اگر ہم نفس کو پالتے رہے تو پھر جب آخری وقت آتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اب سننے والی بات، غور طلب بات یہ ہے کہ پورے قرآن کو پڑھ لیں، قرآن نے یہ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت ہے۔ یہ کہیں نہیں آپ پڑھیں گے کہ روح کو موت ہے، روح کو موت نہیں آتی۔ موت جو ہے وہ نفس کے لیے رکھی ہے، وہ روح کے لیے نہیں ہے، روح کے لیے موت نہیں ہے۔ جس نے پالا ہی نفس کو ہو، اب جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے نفس کے لیے موت ہے، اس بندے کا خاتمہ ہو گیا، اس کا ذکر ختم ہو گیا، اس کو موت آ گئی۔ لیکن جس نے روح کو پالا ہوتا ہے، جس نے روح کی پرورش کی ہوتی ہے، جس نے روح کو غذا دی تھی، روح کو خوراک دی تھی اور نفس کو مارتا رہا، اپنی روح کو زندہ رکھا، اب اس کے لیے فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کے وصال کا وقت آتا ہے تو اسرائیل خود آ کر کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، تو نے پہلے ہی نفس کو مارے رکھا، تو نے پہلے ہی نفس کو کمزور ترین کر دیا، اپنی روح کو پالتا رہا، روح کی پرورش کرتا رہا، اب تجھے موت نہیں ہے بلکہ اگلی زندگی کے لیے تیار ہو جاؤ، تجھے تو ہمیشگی کی زندگی ملنے والی ہے، کیونکہ اس نے روح کو پالا تھا۔ اب جب روح پل جاتی ہے، نفس کو موت آ گئی اور روح جو تھی اس کو مزید اگلی زندگی میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اگلی منزل تک پہنچا دیا جاتا ہے، یہ ہے روح کی زندگی۔ اب اگر ہم روح کو نہ پال سکیں تو اس کے لیے ایک یہ بھی نکتہ ہے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم خود روح کو نہ پال سکیں تو پھر ڈھونڈیں، دنیا میں بہت ساری ارواح ایسی ہیں، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں، بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی روح کو پالا ہوتا ہے۔ اگر ہم خود نہ پال سکیں تو چلو کسی پلی ہوئی روح کے ساتھ لگ جائیں، کسی پلی ہوئی روح کے سنگ لگ جائیں تو اس کے ذریعے پھر ہماری روح کو بھی زندگی مل سکتی ہے۔ اگر ہم خود نہ پال سکیں تو چلو کسی جس نے پرورش پائی ہو روح نے، اس روح کے ساتھ نسبت بنا لیں۔ ایک سادہ سی مثال ہے اس کے لیے، چیونٹی آنٹ، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں سیر کرنا چاہتی ہوں، تیری قدرت دیکھنا چاہتی ہوں، زمین کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے، کیسے سیر کرے گی؟ مولا میری دعا ہے کہ مجھے کوئی ایسا ذریعہ بتا دے تاکہ میں بھی سیر کر سکوں۔
زمین پر میں بھی دیکھ سکوں تیری قدرت کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس کا طریقہ یہ ہے کہ تیرے اندر تو یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے، لیکن جس کو میں نے یہ ہمت عطا کی ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے یا سواری کر سکتا ہے اور وہ میری قدرت دیکھ سکتا ہے، زمین پر اڑ کے میری قدرت کے نظارے دیکھ سکتا ہے، کسی کے سنگ لگ جا، کسی کے ساتھ لگ جا۔ وہ چیونٹی اس نے کیا کیا، جو باز اڑتا ہے اور وہ اس کی بڑی اونچی اڑان ہوتی ہے، شاہین، وہ اڑتا ہے اور وہ زمین کی سیر کرتا ہے، وہ چیونٹی اس کے پاؤں کے اوپر چڑھ گئی، اس کے پیر پر بیٹھ گئی، اس فٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب باز اڑا، باز نے تو سیر کرنی تھی، تو اس چیونٹی نے، کیونکہ وہ پاؤں کے ساتھ لگ گئی تھی، اوپر بیٹھی رہی۔ جہاں جہاں باز اڑتا گیا وہیں وہیں چیونٹی بھی ساتھ تھی، وہ آنٹ بھی ساتھ تھی اور اس نے بھی سیر کر لی۔ اب کیا ہوا کہ کسی کے ساتھ لگ گئی، اس کی نسبت کے ساتھ اس نے بھی ساری مظاہر قدرت کی سیر کر لی، کسی کے ساتھ جو لگ گئی۔ تو اگر ہم خود نہ کر سکے، مثال سمجھنے کے لیے ہے، تو پھر کسی پلی ہوئی روح کے ساتھ لگ جائیں تو ہماری روح کو بھی زندگی مل سکتی ہے۔ اب اس کا جب ہم روح کو پالیں گے، ہمارے لیے بھی ایک طریقہ ہے، اور جو روح کو پال لیتا ہے، جس کی روح کو زندگی مل جاتی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ کر دیتے ہیں، ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اب وہ زندگی ہوتی کیسے ہے؟ آئیے حضور علیہ السلام کے صحابی کے شاگرد تابعی کے واقعات، حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر لکھتے ہیں، دو تابعین، حضور علیہ السلام کے صحابی کے شاگرد، ان کے سٹوڈنٹ، تابعی ان کو کہا جاتا ہے، تابعین، وہ دو کا واقعہ، دونوں بھائی تھے، ان کا واقعہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان میں سے ایک کا وصال کا وقت آ گیا۔ جب ان کا وصال ہوا اور کفن دفن کرنے لگے، جنازہ تیار کیا گیا۔ اب جس کے گھر میں جب کوئی موت ہوتی ہے تو اسی کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خصوصاً خواتین، وہ اب اٹھانے نہیں دیتی، جنازہ اٹھایا نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے اٹھانا ہوتا ہے گھر سے جنازہ۔ خواتین نے اٹھانے نہ دیا، اٹھانے آئے لیکن پھر رکھ دیا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا کہ جنازہ اٹھایا نہ جا سکا، تاکہ اس میت کو لے جایا جائے اور اس کا جنازہ کیا جائے۔ آخر کار تیسری دفعہ بھی جب ایسا ہوا، یہ تابعین کا واقعہ ہے، تو تیسری دفعہ بھی جب نہ اٹھایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میت کے پاؤں ہلنے لگے۔ جب پاؤں ہلنے لگے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھے اور اپنے دوسرے بھائی کو بلایا، دونوں تابعین تھے، صحابی رسول کے شاگرد تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے بھائی کو بلایا اور بھائی سے کہنے لگے، بھائی جان جلدی کرو، اتنی لیٹ جنازے میں کیوں کر دی، جلدی سے مجھے لے جاؤ۔ بھائی کہتے ہیں، کیا قبر میں جانے کی جلدی ہے آپ کو؟ تو کہنے لگے، نہیں نہیں، جس کے لیے میں نے دنیا میں زندگی گزاری تھی، جس کی خدمت میں کرتا رہا، جس کے دین کی خدمت کرتا رہا، جس کے ساتھ میں نے دنیا میں تعلق بنائے رکھا اور اس روح کو پالتا رہا، اور اس روح کا تعلق جس کے ساتھ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ تعلق میں نے دنیا میں بنائے رکھا ہے اور اب میں نے روح کو پالے رکھا ہے، نفس کو مارتا رہا، نفس کی خواہشات کو ختم کرتا رہا، اللہ کے ساتھ تعلق بنائے رکھا، اپنے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق بنائے رکھا۔ آج جب میرے جنازے کا وقت آیا ہے، جنازگاہ میں وہ خود پہنچ چکے ہیں اور ادھر وہ کھڑے انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے میرے جنازے کے لیے اور آپ جنازے میں لیٹ کر رہے ہیں، جلدی
जल्दी से चलिए मेरा जनाजा लेकर जाइए। ये है वो जिंदगी, रूह की जिंदगी। जब रूह को जिंदगी मिल जाती है तो फिर वो हमारी नजरों से तो ओझल होते हैं, हमारी नजरों में तो वो इस दुनिया फानी से जा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें हमेशगी की जिंदगी मिल रही होती है। दुनिया में कितने लोग होंगे, हम अपने आबाओ अजदाद की तरफ देखें, अपने फादर्स को देखें, वो भी इस दुनिया में मौजूद थे। हम अपने ऊपर वालिद, दादा, परदादा, ऊपर तक कितने नामों को जानते हैं, दुनिया में मौजूद थे ना। आए चले गए, नाम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम हमेशा जिंदा रह जाते हैं। क्या कोई नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिटा सकता है? क्या कोई नाम मौला कायनात हजरत अली का मिटा सकता है? क्या कोई नाम उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिटा सकता है? क्या कोई नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिटा सकता है? क्या कोई नाम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिटा सकता है? फिर बाद में आ जाइए, क्या कोई नाम अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मिटा सकता है? क्या कोई नाम निजामुद्दीन औलिया का मिटा सकता है? क्या कोई नाम बाबा फरीद का मिटा सकता है? क्या कोई नाम दाता अली हुजवेरी का मिटा सकता है? इनको हमेशा की जिंदगी मिल गई है। अब वो भी कितने 100 साल गुजर गए, दाता साहब को 1000 साल के करीब गुजर गया, नाम आज भी जिंदा है। क्या वजह है? कि उन्होंने अपनी रूह को पाला था, नफ्स को नहीं पाला था। हम सिर्फ नफ्स को पालते रहते हैं, इसलिए मौत तो नफ्स को आती है, रूह को मौत नहीं आती। फिर उनको हमेशा की जिंदगी मिलती है। जो लोग पाकिस्तान से हैं, इस्लामाबाद या लाहौर से हैं, वो जानते हैं कि इस्लामाबाद से निकले, मंदरा के करीब वहाँ पे एक मज़ार है, हजरत बाबा फजलुद्दीन कलियामी रहमतुल्लाह अलैह। उनका वाकया पीर मेहर अली शाह साहब, पीर मेहर अली शाह साहब का नाम तो सबने सुना होगा। वो अपनी किताब में लिखते हैं, पीर मेहर अली शाह साहब हजरत बाबा फजलुद्दीन कलियामी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब वो लिखते हैं, चूंकि ये एक दुनिया का मामला है और ये बड़ा मसला है, हमेशा अल्लाह वाले जो होते हैं औलिया और जो मौलवी होते हैं आज के दौर के, इस दौर के, उनकी आपस में बनती नहीं है। क्योंकि मौलवी के पास वो तालीम नहीं होती जो औलिया के पास होती है। वली वली होता है, मौलवी मौलवी होता है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हमें भी पहचान नहीं होती, हम तो ज़ाहिरी दाढ़ी देख के तो उसको कुछ कहना शुरू कर देते हैं ना, लेकिन हकीकत में वली एक अलग अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, और मौलवी एक सोच का नाम है अलग से, उसके लिए ज़ाहिरी कोई शक्ल और सूरत की भी ज़रूरत नहीं होती।